ایمن کی دوستی محبت میں کب تبدیل ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اب احمد کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اب تو ایمن روزانہ رات کے وقت احمد سے ملنے جایا کرتی تھی، لیکن ایک رات بہت پریشان لگ رہی ہو ایمن، کیوں بار بار وقت دیکھے جا رہی ہو؟ کہیں جانا ہے کیا؟ عروبہ نے ایمن کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، کہاں رہ گیا وہ؟ ایمن نے پھر کلائی پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ مجھ سے کیا پردہ ہے تمہارا؟ عروبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار وہ احمد۔ عروبہ، احمد نے تو آج وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے پک کرنے آئے گا، مگر نہ جانے کہاں رہ گیا ہے وہ۔ ایمن نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا۔ او تو یہ بات ہے۔ ایمن، میں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا کہ احمد سے دوستی چھوڑ دو، مگر آج نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ وہ تمہیں لینے آ رہا ہے۔ دیکھو، عورت کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل کو پچھتاوے کی سوا کچھ ہاتھ نہ آئے۔ عروبہ نے اس کا ہاتھ تھامے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی عروبہ، مسئلہ کیا ہے تمہیں احمد سے؟ ایسا سلجھا ہوا لڑکا کبھی دیکھا تم نے؟ وہ میری عزت کا رکھوالا ہے، تم کیوں ہر وقت مجھے لیکچر دیتی رہتی ہو؟ کیا برائی ہے احمد میں؟ ایمن نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیگ اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ نہیں ایمن، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم غلط ہو یا احمد برا لڑکا ہے، مگر یہ طریقہ گھر والوں سے چھپ چھپ کر ملنا کب جائز ہے؟ اگر تمہیں وہ پسند ہے تو تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ تم گناہ گار نہ ہو۔ عروبہ بھی کھڑی ہو گئی۔ رہنے دو عروبہ، یہ جائز اور ناجائز کا فلسفہ اپنے پاس ہی رکھو، اور رہی گھر والوں سے بات کرنا تو وہ اس رشتے پہ راضی ہیں، کیونکہ احمد جتنا قابل اور محنتی شخص ہے اس کا اندازہ شاید تمہیں نہیں ہے۔ ایمن نے بھی کھرا سا جواب دے دیا۔ اوہ، محنتی اور قابل، بس کرو ایمن۔ ایسا شخص جس سے پہچان تمہاری سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی، جو تمہارا حسن دیکھ چکا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کل کو تمہارا ایک اچھا شوہر ثابت ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ایمن۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسا جادو کر دیا ہے اس لڑکے نے تم پہ؟ تمہیں اپنی بہترین دوست کی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ عروبہ کی ایک زوردار آواز ابھری۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے عروبہ، وہ صرف میرا ہے، تم دیکھ لینا وہ کیسا شوہر ثابت ہوگا۔ اور ہاں، اس کی محبت سچی ہے، اور اچھے سے سوچ لو، اگر آئندہ کبھی تم نے احمد کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایمن پاؤں چٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ عروبہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے احمد کے ساتھ جاتے دیکھ لیا۔ عروبہ اور ایمن یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی تھی، ان کی دوستی اسکول سے چلی آ رہی تھی، سب کچھ پرسکون تھا، مگر ایک دن اچانک ایمن کی فیس بک پر ایک احمد نامی لڑکے سے بات چیت ہوئی۔ اس نے اپنا مہذب انداز سے ایمن کے دل پہ اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہا۔ ایسا ایمن اس کی باتوں کی اس قدر گرویدہ ہو گئی کہ اسے ہر وقت اس کی یاد ہی ستانے لگی۔ اگر وہ کچھ دیر احمد جواب نہ دیتا تو ایمن بے قرار ہو جاتی۔ احمد کو بھی اس تمام صورتحال کا علم بخوبی تھا، وہ بھی جان بوجھ کے اسے ستاتا تو وہ کبھی اس سے لڑ پڑتی تھی۔ احمد جب سے ایمن کی زندگی میں آیا تھا، عروبہ اور ایمن کی دوستی میں واضح فرق آیا تھا۔ عروبہ نے ایمن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ایمن کو کبھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ احمد نے ایک دن ایمن کو باہر ملنے کی دعوت دی، جسے ایمن نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا، اور آج اسی بات پہ عروبہ اور ایمن کی لڑائی ہو گئی تھی۔ ایمن اپنے گھر والوں کو یہ بات کسی حد تک بتا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اور احمد بھی ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ چند ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ بالآخر سالانہ امتحان تک احمد کے گھر والے بھی مان گئے، کیونکہ وہ اپنے والدین کو خودکشی کرنے کی دھمکی دے چکا تھا، تو سب نے چپ سادھ لی۔ ایمن کی والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ سب کوشش کے بعد وہ اپنی ماں اور بہن کو منانے پہ تیار ہو گئی تھی۔ سالانہ امتحانات کے فوراً بعد ایمن اور احمد کا نکاح رکھ دیا گیا۔
عروبہ نے بھی رسمی شرکت کی۔ رخصتی کے بعد ایمن نے احمد کا ایک دوسرا ہی رخ دیکھا۔ وہ اس کی جانب التفات نہیں کرتا تھا۔ پہل تو وہ نظر انداز کرتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احمد کے تلخ لہجے میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایمن اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کرتی، مگر سب بے سود۔ وہ اسے بات پہ طلاق کی دھمکیاں بھی دینے لگا تھا۔ جب وہ اسے پہلی والی محبت یاد دلاتی تو اس کا جواب ہوتا، پاگل تھا میں جو تم سے محبت کی، تم قابل ہی نہیں تھی محبت کے، تمہارا حسن سب تمہارے میک اپ کی کارستانی تھا، تم بہت بڑی جھوٹی لڑکی ہو، کبھی میں تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ ایمن اپنے آنسو پوंچھتی اور اسے عروبہ کی باتیں یاد آنے لگتی۔ آخر ہر وقت کی لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر ایمن نے ایک دن خودکشی کر لی۔ احمد وہاں سے فرار ہو گیا۔ ایمن کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسی۔ یہ سب اس نام نہاد محبت کی وجہ سے ہوا جس کی ابتدا غیر شرعی تھی، اور جب ابتدا ہی اچھی نہ ہو تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے جیسے ایمن کا ہوا کہ وہ خود حرام موت اس دنیا سے چلی گئی اور 2 گھر بھی برباد ہوئے۔ اللہ تعالی ہماری سب بچیوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔